إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم واجب التکریم سامعین کرام، قرآن مجید کا 29واں پارہ سورہ القلم ہے اور 10 تو لے کے 13 تک میں 4 آیتاں تھوڑے سامنے پڑھی ہیں۔ پچھلے جمعہ تو لے کے اس جمعہ تک کچھ ایسے سوال فون سے مینوں موصول ہوئے علم والے لوگوں کے جنہاں دے بارے اج دے خطبے بیان کرنا ہے۔ اس تو ایک موضوع نہیں، قرآن مجید کے مختلف مقامات ہیں، مگر انہوں کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ میرے نام ایک مقام ہے، میرے دوست ہے، عالم ہے، خود خطیب ہے، انہوں نے آخیا کہ قرآن مجید سے اس مقام تے آؤندا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہو جہے لوگ جڑے انہاں دی گل نہ رسول منی بعد چاہیا زنیم عربی زبان سے ایسے بندے نوں کہا جاتا جڑا حرام دادا بھی ہوئے، وہ اپنے اصلی باپ دا نہیں، حرام دا نتھوا حرامی نہیں آدھے، حرام دادا، اور نال ایسے آدمی نہیں آدھے جڑا بدنام ہوئے، ایسے برے کام کرے ساری دنیا انگو اٹھاوے وہ بڑا بندہ جاتا ہے، رسوائے عالم بدنام، دو معنی۔ مگر لوگوں نے قرآن شریف نے بڑا ظلم کیا اور یقین جانو ایسا فائدہ اٹھایا کافراں نے جہاں سارے پلے کچھ نہیں رہا۔ انہوں نے آخیا تسی ایک پاسے آندے اللہ دا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام سونا تو سسرا ہوندا، کہ انہیں حرام دادا آخیا، اور نال یہ بھی پھر لوگوں نے ظالماں نے وہ بندہ بھی کہہ دیتا، تفسیراں پڑھ دیتا بندہ حضرت خالد دا والد ولید بن مغیرہ، تفسیراں کیا بھی وہ حرام دادا جڑا نا حضرت خالد جڑے مسلمانوں کے اس پاس ہرا رہا، انہاں دا جڑا والد سی ولید بن مغیرہ وہ حرام دادا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے جدوں اسی ہاں تو نبی تے بن گیا، ایڈا بد اخلاق آدمی کہ کدی تو آنا جڑے مینوں نہیں منتے کنجری دی اولاد ذریت البغایا، کدی تو آنا ہے جڑے انہاں دے مرد کتے ہیں انہاں دی عورتاں کتیاں، جو بے حیائی دی گل ہے بالکل نتھوا ہے، حرام ہے، گالیاں کڑیاں بڑے بڑے علماء۔ انہوں نے آخیا یار جیسے گالیاں کڑیاں قرآن نے نہیں گال کڑی، ولید بن مغیرہ نے آخیا حرام دادا، ایسی گل پھڑ لی اور عیسائیاں آڑیاں نے آخیا کہ خدا دے کلام دی شان ہے جو حرام دادا اس لیے کوئی گل دسنا والی کوئی حرام دادا جو دے ماں پیو نے کوئی کھیک کھادی بھی سی یہ کوئی عیب ہے جہاں اس بیچارے نے کیا جائے بے حرام دادا۔ ایڈا وڈا سوال ہے، عالم پریشان ہے، میں یار مولوی صاحب اللہ دا نام منو، یہو جہ جڑے نا دفتر مسلمان انہوں نے دریا برد کرو، انہوں اگ لا دیو، انہوں نے اسلام دے پلے کچھ نہیں رہنا، اور تسی میں ترجمے دیکھنے زیادہ یہ ہوئی ہے بد نسب حرام دادا۔ وہ دوجا مانا چنگا پلا جڑا سی حرام دادے کی گل نہیں، نہ یہ نسب کی گل ہے، برائی چنا مشہور معروف بشر کہ ہور بھی خرابیاں مگر وہ اینا بدنام ہے کہ جدوں کسی محفل کو لنگتا لوگ انگل اٹھا کے آتے یار یہ بدماش آدمی بدنام ترجمہ سبتا جڑا اصل سی دوجے نوں پھڑ کے لے لیا۔ جدوں پھر آپ ہی سوال پیدا ہوا بھی جو بالکل حرام دادا بھی ہے تو حرام دادا جڑا یار ماں پیو کا قصور وہ کی گناہ، پھر یہ بارے حدیثاں سناؤنیاں، قرآن تو بعد رسول اللہ کے ذمے بھی لاتا کہ حضور نے فرمایا زنا چ پیدا بچہ ہویا جڑا جنت نہیں جانا۔ دسو یار ماں باپ کا قصور ہے جنت کیوں نہیں جانا؟ اگر وہ عالم بن جاتا ولی بن جاتا جنت کیوں نہیں ہونے جانا؟ یعنی دین اس طرح بری طرح پیش کیتا ایسے آنے جی فلانے پادری نے قرآن جلاتا ٹھیک ہے وہ قرآن نو نہیں منتے جو مرضی کر رہے پھر تسی کی قرآن نہ کیتا، قرآن نو رہن دیتا اثر وہ حلیہ بگاڑیا بے پڑے مانس جدو اسی آنے تفسیر پڑھ لا
وہ آنا تفسیر کی پڑھا یاروں دے کیا گل آئی؟ تو ولید بن مغیرہ دے بارے پھر ایک افسانہ کڑھیا حضرت خالد دے والد دے بارے، وہ کافر ہے ٹھیک ہے، کافران دا سردار سی، مگر کیوں بکواس کر دے جڑی شاید ثابت نہیں تم سناؤ دے جی۔ کہانی یہ بنائی جب آیتاں اتریاں نا یہ اندر اللہ تعالیٰ نے آخیا ایسا ایسا ایسا، حالانکہ کسی ایک دی گل نہیں سی، کل کوئی بھی بندہ یہ صفتیں والا جڑا وہ گل نہ محمد مانی، کل جہان کتے بھی ہوئے کہ ایک دی گل سی، مگر لات کی بے ولید بن مغیرہ چنانچہ دسیا توبہ 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 کی دسی علم دین کتنا میں وہ مٹھی پلیز کی کہ ولید پھر جڑا سی یہ اپنی ماں کو گیا، میں نے کیا محمد تے قرآن اتریا صلی اللہ علیہ وسلم وہ میریاں صفتاں گنیاں، میریاں جڑیاں برائیاں گنیاں ساریاں دا مینوں پتہ میرے چ گا، مگر ایک گل وہ چاہیے میں حرام دادا آ تلوار ہی سچ دس دے جے حرام دادا ٹھیک ہے ورنہ میں سر اڑا دینا تھا۔ کہانی سنتے رہو یار ممبروں سے سنا گلا کریے کہ ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں کتابیں، اور حد یہ ہے بھی جہی کورس شامل کتاب ہے نا تفسیر جلالین جڑے سارے دینی مدرسے پڑھتے وہ بھی یہ سورہ قلم دی تفسیر لکھا کہ ولید بن مغیرہ زنا چو پیدا ہوا سی وہ کہ کسی کو ثبوت نہیں بھی حرام دادا تلوار رکھی ماں نے آخیا پتر تو ہن سچ پوچھا وقت ہی ضائع کرنے کہ کریے صفائی نہ کریے تو دین دے دشمنوں دے اعتراض دا جواب دیو۔ انہیں آخیا گل ہے تیرا باپ نمرد سی اولاد جن جوگا نہیں سی تے مالدار بڑا سی، مینوں ڈر ہویا بھی جائیداد جی وارثاں دوجیاں نے لے جانی، یہ وارث کوئی نہیں۔ میں پھر ایک چرواہے نوں بلایا، اس عیالی نوں آخیا بھی میرے نال بدکاری کر، انہیں میرے نال کھے کھادی تو تو میں حملہ ہوئی کہ تو اس چرواہے دا بیٹا مغیرہ دا بیٹا کوئی نہیں۔ اے کہانی معاذ اللہ تفسیراں پڑھ، حالانکہ یہ گل سچی بھی ہوں کہ قرآن دی شان نہیں ہے کسی کا اس طرح کا پردہ جڑا وہ کی وہ بیان کرنا فائدہ۔ اگر ایک آدمی حرام دادا بھی مگر آپ نیک عمل کرتا ہے تو کوئی عیب ہے؟ امام مسلم خود مالک لکھتا ہے کہ فلاں جگہ جڑی سارے زمانے اتنے جڑا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے امام سی نماز پڑھاؤں سی وہ حرام دادا ہی وہ ماں باپ کا قصور وہ عالم سی۔ تو ایسی گل پھر جب حدیثاں بنائیاں وہ بھی پڑھنیاں تھوڑے سامنے کہ رسول اللہ نے آخیا زانی جڑا نا وہ اولاد جنت نہیں جانی، زنا چ جمیا بچہ کہ وہ مسلمان ہو جائے نیک عمل کرے ماں پیو کا جنا انہوں روک لے گا۔ شکر کرو بے دین اسلام جڑا جی حفاظت کا خدا نے انتظام کیتا تے کھوٹیاں گلوں چھانٹ چھانٹ کے لوگوں نے پرا ماریا۔ نیک بندے جڑے جا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ حاجی ویکھو چھوٹا جہا مگر انہوں نے موضوع القرآن لکھا بدنام رسوا یار کوئی حرام دادے کی گل نہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ لکھ کے مگر اخیر تے بیڑا ڈوب گیا کہ زنیم کا ایک ترجمہ لوگوں نے حرام دادا کیتا جس کافر دے بارے اتری ہوئی تھی نہ نہیں لیا، حالانکہ بالکل ٹوٹی گیا کسی حرام دادے لیے نہیں اتریا۔ بدنام اتنا برائی کرتا ساری دنیا چرچا برائی جھوٹیاں گلاں بنا بنا کے اسلام ذلیل کرنا چاہتے۔ دین اسلام صاف ستھرا قادیانیاں کو یہاں ساریاں گالیاں کا ایک جواب ہے، وہ آدھے تھی آدھے کنجریاں جی اولاد آ کے فلانا قرآن نے کی آخیا کہ حرام دادا اس تو قرآن جدو حرام دادا آتا تو اسی کہتا نہ قرآن نہیں آتا تھی جھوٹے نبی کہیں پھر وہ قرآن یہو جی گل گئی گزری نہیں کرتا، انہیں نہیں بیان کیتا۔ حدیثاں توبہ توبہ رسول اللہ کا نام استعمال کرنے میں بات نہیں آئے۔ اے ان کشاف دے حالانکہ بہت بڑا امام ہے، تفسیر الکشاف جڑی ہے ان حقائق غوامض التنزیل و عیون رقاویل فی وجوہ التاویل چوتھا حصہ، مگر ہر فن دی جدے جدے آدمی ہیں جی میں پاویں مسئلے جنہیں مرضی دساں مگر مینوں کارخانے کا کی پتا مشین کیویں کم کر رہی، ہر بندے نوں ٹنگ نہیں ہر گل چڑھانی چاہیے۔ یہ امام راضی ہے غزالی ہے زمخشری ہے اپنے اپنے علم دے بڑے ماہر ہے، مناظرے دے بلاغت دے حدیث بالکل صفر، انہوں کوئی پتہ نہیں بھی حدیث ہے کہ نہیں۔ امام راضی بھی اسی طرح کا غزالی تھامے آئے دے مگر بالکل پورے ہے صفر ہے۔ اس تو علماء نے آخیا یہاں دیا کتاباں کوڑ نہ پڑھیاں۔ ہوں ایڈے وڈے امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یہ گلاں لکھ دیتیاں بھی یہ جڑے نا کافر زانی زنا دی اولاد۔ ہوں جدو سوال پیدا ہوا بھی نطفے چ پیدا ہونا ضرور ہے بندہ برے کام کرے، کئی نبیاں دے گھر جمے حضرت نوح علیہ السلام نے نطفہ ایڈا ہی اثر کرتا ہوا تو نیک نہ ہوں پت ڈب گیا، نہیں کسی اثر کیتا۔
ابراہیم علیہ السلام دے والد قرآن دسدا کافر سی، باپ جڑا خلیل اللہ ہویا۔ بے ہر بندہ بالغ ہونے تو بعد اپنے عمل کا خود ذمہ دار، نطفے نے کی کرنا؟ اتنے پھر لکھدا مخشری لأن الغالب ان نطفہ اذا خبثت خبث الناس منہ، جان چھڑاؤنی بے نطفہ جدو خبیث ہوئے نا تو کلیہ تے نہیں بے ضرور وہ بندہ خراب ہے، مگر زیادہ ادھا ہی ہوندی ہے وہ خراب نکل زیادہ ہو گیا۔ پھر ثم من ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگے آندہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت ولد الزنا ولا ولد ولا ولد ولد، توبہ توبہ کہ جڑا زنا چو جمیا وہ بھی جنت نہیں جانا، جڑا وہ چو گاں جمیا وہ بھی نہیں جانا، جڑا پوتا جمیا وہ بھی نہیں جانا۔ دین ہے کوئی تے بندہ اپنے کرتوتوں نہ جنت جانا کہ پچھلے دے گناہ پوچھتے پھرنا ہوں۔ تو شکر ہے اس کتاب دے نال ہی دوسری کتاب پھر چھپی جہاں نام ہے الکافی شان، یہ بھی امام ابن حجر جنہوں نے فتح الباری لکھی، انہوں نے یہ کتاب نال لائی، اے حاشیے تے لائی۔ یہ دسیا جائے بھی یہ کنا سچ ہے کنا جھوٹ ہے۔ ایسے کتاباں نال نہ ہوندیاں تو سارے پلے کچھ بھی نہیں ہونا، سارے کو کہڑا علم غیب سی صحیح ہے کہ نہیں، مگر یہو جہے نیک بندے اٹھتے رہے جنہوں نے کھرے کھوٹے سونے نوں پرکھ دیا۔ اللہ دی انہوں نے بے شمار رحمتاں لکھ دے۔ یہ جڑی روایت ہے کہ نہ زانی دا بیٹا، نہ گاؤں دی اولاد، نہ پوتے، اخرج ابو نعیم فی ترجمۃ مجاہد، سارا لکھ لکھا کے یہ اندر پہ لکھ دے ہیں۔ وقد ادعا ابن طاہر ابن الجوزی ان ھذا الحدیث موضوع، بڑے بڑے اماماں نے آکھا کڑی ہے گل، آپ انہاں بے ایماناں نے بنائی ہے، اور یہ اندر جڑا ابو اسحاق ضعیف جدا۔ پھر اگے لکھیا کہ نسائی نے بھی روایت لیندی، وہ اندر لکھ دے کہ جناح دا بچہ جننی ہے ولا شیء من نسل الی سبع تبع، یہ اگے چلا گیا کہ 7 پشتاں تک نہیں جنت جانا ہوندی اولاد۔ یہ لکھا ابراہیم فی الزئی، یہ اندر دے ابراہیم راوی جڑا کمزور ہے، یہ نہیں ایسی ایڈی گواہی ہے کہتے دین دے مسئلے لکھے جان۔ اگے لکھا یزید بن زیاد ابی زیاد دی روایت ہے، وہ بھی آکھا یزید ضعیف، سارا لکھ لکھا کے کتے جابان ہے، کتے نبیت ہے، کتے سال مرد، سب ایسے جھوٹے کٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ دے رسول دے دین دا حلیہ بگاڑنا چاہے۔ یہ تسی شکر گزار ہو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری حبیب پاک دے دین نو بچا لیا۔ ٹھیک ہے بے ایمان لوگوں نے کسر نہیں چھڈی، مگر اللہ نے بندے کھڑے کرتے۔ اور اس تو ایک شخص نے آخیا بھی یہ جڑے جھوٹے راوی انہاں دا کی بنوں گا، یہ حدیثاں کڑی جاندے کلا کلا 4-4 ہزار کھڑن ڈیا، یہ کی بنوں گا؟ انہوں نے آخیا نہیں جب تک یحییٰ بن معین ورگے تے عبداللہ بن مبارک ورگے جیندے نا انہاں چر انہاں دا فریب نہیں چل سکتا۔ خدا دے بندے بالکل چھان بین کر لیں دے تے پاویں تہجداں پڑھن تے پاویں نہ جانسو میں نے بے ایمان لوگ یہ اللہ دے رسول دا دین خراب کر۔ تو اس موقع تے شکر ہے بے ایک دو حوالے صحیح دے دیے بے مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے وہی تفسیر آکھیا جلا دیو، کریے اہل حدیثاں آکھیا بے مولوی ثناء اللہ دی تفسیر جلا دینی چاہیے، حق کہنا لوگ قبول نہیں کرتے، آندے نہیں یار حدیث ہوئی ہے دیوبند جو اسی کہیے نا سب مانے۔ جے کو غریب آندا یار گل نہیں صحیح، اے تفسیر اردو بھی تفسیر سنائی وہ نام، اے پھر مولانا نے عربی کتاب لکھی تفسیر القرآن بکلام الرحمان، یہ روایتاں تو فائدہ نہیں اٹھایا، کمال کر دیتی انہوں نے کہا یار قرآن اپنی تفسیر لی کسے شاید محتاج نہیں، جے ایک تھاں گل سمجھ نہیں نہ آئی تو دوجے تھاں رب نے لفظ بدل کے وہی گل دوجے طرح بیان کرتی ہے، کلیئر کرتی ہے۔ قرآن نہ حل کرو، ایڈی پیاری کتاب کر کے رکھے بندہ تفسیر القرآن بکلام الرحمان، مگر صلہ کی ملے؟ حق کہنے کا صلہ اس دنیا کچھ نہیں سوائے برا کہنے فتوے دین دے کہ مولانا حج تے گئے یہ پہنچ گیا ساڈے اہل حدیث عالم مولوی اسماعیل غزنوی جڑا بھن ہوندی سی سعود عبدالعزیز دے گھر، انہوں نے گنڈیا، مولانا نے قاضی دی عدالت کھڑا کر رہا، جلاد کھڑے ہو گئے، تلواراں کھچ لیاں اور آخیا یہ توبہ کرو، ایک کافر ہے، انہیں اپنی تفسیر چاہ لکھیا کی ایک آدمی اسلام دا سپاہی ہے، محافظ ہے سرحداں دا، وہ دن رات 14 گروہاں نال ٹکر لیندا، کدھر آریہ سماج ہے، کدھر سناتن دھرمی، کدھر قادیان، جن دنیا گروہ سی اسے تو لوگ آتے سی، اج ایک گروہ جمے نا سویرے وہ بحث کرنی پوے ثناء اللہ دی تہاڑ، اللہ نے ایسا مذہب بنایا۔ تفسیر جو نے جڑے گلاں اس تو ایسیاں گلاں نہ کرو جڑیاں کافر پھر سانوں لتاڑ جاندے، جواب نہیں آتا، مگر وہ الٹا مجرم بنا لیا۔ قاضی نے آخیا تو اپنی تفسیر سے دس دیا لکھا جو اردو تو ترجمہ کر کے
توبہ کر اتنے توبہ نہ لکھ دی سر اڑا دیں مولانا بیچارے نے اتنے لکھ دی جو تسی آندے میں اپنے ملک جا کے وہ رد و بدل کر دوں گا اتنے آیت کہن گے معاہدہ مکیہ تے عمل کر جڑا معاہدہ مکے چ انہیں آخیا معاہدہ مکیہ کو معاہدہ سی کہ میں حج تے گیا مینوں تسی قتل کروا دینا کوئی علم نہ گل ہوئی ہے کسی عالم نے کوئی بحث کی کوئی گل کہہ دینا میں یار بدل دیا میں اتوں اپنی جان چھڑائی حج کر کے آ گیا کوئی لفظ نہیں پہلے تو مولانا نے ویکھو اس موقع سے بجائے ادھر ادھر فضول گلاں دی صاف آ کیا تسی قرآن پاک جڑا انہوں سمجھو قرآن مجید ایسی کوئی فضول گل نہیں اتنے پھر لکھ کے ساری باتاں زنیم اے 370 صفحے سے پڑھے مشہور بین الناس بسوء الخلق اے ترجمہ صحیح آندا حرام دادیاں نوں دوڑ دے جے اللہ پاک دے کلام نوں خراب کرنا چاہندے وہ مانا کیوں نہیں لیندے جڑا عربی سونا تے سسرا جنا قرآن شریف سے اعتراض نہیں آتا کہ ایسا آدمی جڑا بد خلقی پاروں تے اپنے کریکٹر پاروں بدنام ہے لوگاں مشہور ہے کہ برا بندہ بدنام زمانہ رسوائے عالم جڑا وہ بندہ ہے جدی گل قرآن نے کی حرام دادیاں نے قرآن نوں کوئی بحث نہیں کوئی حرام دا کوئی حلال دا رب نے کی پردے فاش کرنے تے نہ یہ کوئی گناہ ہی کسی دے باپ نے کوئی بدکاری کی ہے کچھ نہیں کدی انہوں دے میں نہیں یہ عام نہیں گل زیادہ لوگ جڑے ہوئے حرامی ہوندے برے ہوندے کوئی آندا نہیں انہاں حدیثاں دا مطلب ہے جے وہ وڈیاں والے کام کرے وہ پھر وڈیاں دی تے زنا دی گل کوئی نہیں وہ تے اپنے میں ہی برے ہے کوئی گل چج جی کرو جہدے نال کوئی حدیث سیٹ ہوئے کوئی ایت کیوں ایسا مفہوم کر دے جہدے نال اللہ رسول نوں بدنام کر دے